یہ خسارہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آمدنی کم ہے یا اخراجات زیادہ ہے۔ تو ہماری جو حکومت کی آمدنی ہے، جو ٹیکسوں کے ذریعے اور ریونیو جو ہم کہتے ہیں، وہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، اور یہ سارا ہم سال بہ سال قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں۔ اب قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے، لیکن آمدنی تو معیشت کا پہیہ چلنے سے آتی ہے نا۔ معیشت کا پہیہ تو بند ہو گیا، پھر اب ٹیکسیشن نہیں ہے، اب بھتہ خوری ہے، اس کو آپ ٹیکس نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارا مزاج ہے نا کہ ہم کیلیفورنیا بنائیں گے۔ ہر سول سرونٹ کو ہر 3 سال کے بعد، چاہے وہ گریڈ 22 کا ہو، 1 مہینہ کسی کچی آبادی میں بغیر گاڑی کے بغیر فون کے رہنا چاہیے، ان کو پتہ چلے عوام کے مسائل کیا ہے۔ 92 میں تقریباً 90 کارخانے پرائیویٹائز ہوئے 1 سال میں، اس میں سے 3-4 کے علاوہ سب ود ان اے ایئر بند ہو گئے، اور وہاں ہاؤسنگ کالونی بن گئی۔ اور کیا ٹریڈ کریں؟ اور کیا ٹریڈ کریں؟ آپ کے بیچنے کو ہے کیا؟ ہم ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمیں خریدنا چاہتے، اور ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایم او یوز وغیرہ سائن کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہوزیئری واز اے بگ ایکسپورٹ آئٹم۔ ہوزیئری انڈسٹری پاکستان میں بند ہو چکی ہے۔ اب ہم صرف تولیے اور چادریں بیچتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اب یہاں یہ ملک بالکل ڈوبنے لگا ہے، تو اس وقت یہ جانے کی سوچے گے، چونکہ ان کے پاس تو آپشن ہے جانے کا، لیکن ایک آپشن نہیں ہوگا۔ ان سب کو یہ پریشانی ہوگی ایئرپورٹ کیسے پہنچے۔ اب تو ماشاءاللہ جہاز بھی لے لیا، حالانکہ جہاز بھی ایئرپورٹ سے چلتا ہے۔ ہاں، جہاز بھی ایئرپورٹ پہ چلتا ہے۔ پاکستانی معیشت کے دکھ کیا ہے، اسے کن مسائل کا سامنا ہے، اس پر کہتے ہیں نا سالہ سال سے مسلسل بات ہو رہی ہے، مسلسل تنقید ہو رہی ہے، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا پاکستان کی معیشت کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے کیا ترکیب لڑانی چاہیے، اس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ سوال بے شمار ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان کے بجٹ کا خسارہ کیسے کم ہو، پاکستان کا تجارتی خسارہ وہ کیسے کم کیا جائے۔ اس ملک میں جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اس کی ہواؤں کا رخ کیسے دوبارہ سے آپ پلٹیں۔ اس ملک میں جو غربت پھیلی ہوئی ہے، جو فوڈ انفلیشن بڑھ گئی ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ یہ تو ہمارے سامنے سوال ہی سوال ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج ان کا جواب حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قیصر بنگالی صاحب، the one and only۔ ان کہتے ہیں نا گنے چنے اکانومسٹ میں سے ہیں، جنہیں میں کہتا ہوں کہ پرو پیپل ہیں۔ یہ بات خواص کی نہیں کرتے بلکہ عوام کی کرتے ہیں، عام آدمی کی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس تنقید کو جو ہے بڑے کھلے دل سے، فراغ دلی کے ساتھ جو ہے آپ جھیل لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قیصر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ دوسری بار آپ ہمارے مہمان بنے ہیں نیریٹیوز کے۔ شکریہ۔ تو آسان سوال یا مشکل سوال، بجٹ ڈیفیسٹ، بجٹ خسارہ، تو وہ مطلب ہے کبھی ہمارا 6% ہوتا ہے، 2025 میں بھی 5.4 اور 6% تھا۔ اس بار کے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے سال کا کہ 4% سے کم ہونا چاہیے۔ تو کیا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیوں نہیں ہمارے اتنے عقل مند لوگ ہیں، یعنی کہ خواتین بھی جب بجٹ بناتی ہیں گھر کا، اسی طرح کا بناتی ہیں کہ جو ان کی آمدنی ہوتی ہے۔ خسارے کا بجٹ تو گھر میں بھی نہیں بنتا، آپ بھی نہیں بناتے، ہم بھی نہیں بناتے۔ یہ خسارہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آمدنی کم ہے یا اخراجات زیادہ ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے تو آمدنی بڑھا دیں یا اخراجات کم کر دیں۔ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ روپی ڈیفیسٹ ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈالر کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو حکومت کی آمدنی ہے، جو ٹیکسوں کے ذریعے اور ریونیو جو ہم کہتے ہیں، وہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، اور پچھلے 25 سال میں بہت بڑھ گیا۔ یہ گیپ جو ہے بہت بڑھ گیا۔ 2003 تک ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 125-130 روپیہ کا ایکسپینڈیچر تھا۔ اچھا، تو 25-30% خسارہ تھا۔ ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $120 امپورٹ تھے، تو 20% خسارہ تھا۔ اب بجٹ ڈیفیسٹ 25-30% سے بڑھ کے 130% ہو گیا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ 20% سے بڑھ کے 120% ہو گیا۔ اور یہ ایک آدھ سال میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 25 سال سے اسی طرح کا خسارہ ہے، اور یہ خسارہ ہم سال بہ سال قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں۔ اب قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے۔ $1 کا قرضہ جو ہے وہ ہم کسی ترقیاتی کام کے لیے نہیں کرتے، نہ کارخانے کے لیے کرتے ہیں، نہ زراعت کے لیے کرتے ہیں، اسکول، ہاسپٹل،
ہائی ویز، پورٹس، پانی کی فراہمی، زراعت کو، لوگوں کو، کسی پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، ہے ہی نہیں پیسے ابھی اور حکومت کو چونکہ جو انسٹیٹیوشنل لون نہیں ملتا، جیسے ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، اور چائنا ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای، اب وہ بھی تھک گئے ہیں ہمیں پیسے دے دے کے، تو اب ہم کمرشل لون لیتے ہیں جو بہت مہنگا ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی بھی، جو انسٹیٹیوشنل لون ہے وہ اس کی ادائیگی 35 سال 40 سال لانگ ٹرم ہوتی ہے، یہ 6 مہینے کے لون ہوتے ہیں، جیسے بھی انہوں نے لیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے، بالکل جی، ہے نا، بالکل، وہ بھی بڑا 6.25% پہ لیا جی. سو یہ جو ہے ہم اسی طرح گزارا کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ حکومت کی اور سارے جو آئی ایم ایف سمیت جو ہے وہ اس کا زور یہ ہے کہ ہم آمدنی بڑھائیں تاکہ خسارہ کم ہو، لیکن آمدنی تو معیشت کا پہیہ چلنے سے آتی ہے نا. معیشت کا پہیہ تو بند ہو گیا، کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ یہ کارخانہ بند ہو گیا، فورن انویسٹرز چلے گئے ہیں ملک سے، 90 پارٹیز پچھلے 5 سال میں پاکستان سے گئے ہیں. تو جب یہ کمپنیز چلی جاتی ہے، بند ہو جاتے ہیں، جو تھوڑا بہت ٹیکس وہ دے رہے ہوتے وہ بھی نہیں دیتے. تو جو دور ہے اس وقت کہ ٹیکس ریونیو بڑھائے، وہ تو ناکام ہے، اور ہمیں ناکامی نظر آتی ہے. ہر کوارٹر میں ایف بی آر کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ نہیں اچیو کر پاتے، شارٹ فال ہوتا ہے. حالانکہ بڑی کہتے ہیں اوپریسو قسم کی ٹیکسیشن ہے سر. اب ٹیکسیشن نہیں ہے، اب بھتہ خوری ہے، اس کو آپ ٹیکس نہیں کہہ سکتے. آپ لوگوں کے شناختی کارڈ سیز کر دیں گے، اور چونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. وہ ایک خاتون جو اکیلی رہتی ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بچے بھی نہیں ہیں یہاں، اس کو آپ نے نان فائلر ڈکلیئر کر کے اس کے بھی اکاؤنٹ سیز کر دیے. تو یہ تو بھتہ خوری ہے، اب ٹیکس کا نظام نہیں ہے یہ. تو اس کا حل جو ہے وہ صرف اخراجات کی کمی ہے. ہاں کہ فی الحال اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی تو آپ کو بیلٹ ٹائٹ نہیں کرنی ہے نا. بالکل اخراجات. اچھا، اس میں گنجائش بہت ہے. وہ کہتے ہیں جی کہاں کرے کہ کم. 42 ڈویژنز ہیں اسلام آباد میں، منسٹریز ہیں، آدھے کسی کام کے نہیں ہیں، آدھے وہ ہے جس کا 18ویں ترمیم نے صوبوں کو دے دیا. تو آپ وفاق نے کیوں رکھا ہے؟ بند کریں اس کو. ہر منسٹری کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یعنی جیسے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سمیڈا ہے، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ نادرا ہے، اس طرح کے. تو میں چونکہ مجھے غلطی سے پرائم منسٹر نے ان کی آسٹیریٹی کمیٹی پہ ممبر بنا دیا تھا. کس پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب، جی. تو کہیں اگست 2024 میں مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، اگست میں یا مئی میں، مڈ 24. اچھا. تو ایز اے کمیٹی ممبر مجھے ڈیٹا بھی ایکسیس تھا، تو فائنانس منسٹری نے بڑی ایمانداری سے مجھے سارا ڈیٹا دیا، جو بھی مجھے ڈیٹا چاہیے ہوتا تھا. تو میں نے پورا ایک لسٹ بنائی منسٹری کی، اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی، کیا اخراجات ہے، کیا ان کا پے رول کا بجٹ ہے وغیرہ. اور میں نے اندازہ لگایا کہ 17 ڈویژنز تو ابالش کر دیں، حکومت کی کارکردگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا. اور اس کے ساتھ 60 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ابالش کر دیں، بند کر دیں. اس کا 60 میں سے میں سمجھو 55 ایسے ہیں جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا. کیا امپیکٹ کیا ہے اگر آپ بند کر دیں گے اتنے ڈپارٹمنٹس؟ اخراجات کم ہوں گے، حکومت کے اخراجات کم ہوں گے. کتنے کم ہوں گے، کتنے فیصد ہوں گے؟ یہ ایگزیکٹ نمبر دینا ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے جو اندازہ لگایا تھا، میں نے سب سے بڑا اماؤنٹ تو پے رول ہے، اور میں نے پے رول کٹ کرنے کا نہیں ان کو دیا تھا، میں نے بنا کے دیا تھا پورا ایک. میں نے کہا آپ لوگوں کو نوکریوں سے تو نہیں نکال سکتے، ان کو آپ ریزرو اس میں رکھ دیں، ریزرو پول میں رکھ دیں، اور جب تک ریٹائرمنٹ کچھ کر لیں کہ 3 سال تک ہم تنخواہ دیں گے، کچھ کو گولڈن ہینڈ شیک دے دیں، کسی کو کہیں اور لگا دیں کام میں، ٹھیک ہے نا. لیکن نان سیلری کاسٹ میں بھی سیونگ ہے. یہ زیادہ تر جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کرائے کے گھر میں ان کے دفتر ہے، وہی کرایہ بچنے لگے گا، وہ کرایہ بچنا لگے گا، اور وہ کرایہ بہت زیادہ ہے. سو شروع تو کریں وہاں سے، پھر ہمیں
ڈیفینس پہ بات کرنی پڑے گی. یہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیفینس پہ بات نہ کریں. اور ڈیفینس میں 2 قسم کے اخراجات ہیں. وہ اخراجات جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں بڑی گنجائش ہے کمی کی. وہ بہت سارے نظر بھی آتا ہے جس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا. مثلاً ہر ملک کا کوسٹ گارڈ ہوتا ہے, انڈیا کا بھی, امریکہ کا بھی, ہمارا بھی ہے. ہمارے ایک ہی کام کے 2 ادارے ہیں, کوسٹ گارڈ بھی ہے اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے. ایک بن کریں, مرج کریں یا جو دونوں کے جو ہے جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے دونوں کا. جنگ کے لیے تو نیوی ہے. تو اس طرح کے کئی ایگزامپلس دیے جا سکتے ہیں. کنٹونمنٹس ہیں بہت سارے جو انگریزوں نے 19ویں صدی میں بنائے تھے, چونکہ روس سے خطرہ تھا جنگ, ایک حملہ ہونے کا. روس میں زار حکومت کرتا تھا اس وقت انہوں نے بنائے تھے. اب تک انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. اور اکثر شہروں کے بیچ میں ہے. کراچی کو آپ دیکھ لیں, آدھا کراچی کنٹونمنٹ ہے, آدھا حیدرآباد کنٹونمنٹ ہے, آدھا لاہور کنٹونمنٹ ہے. انڈیا نے کچھ 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے تمام کنٹونمنٹ ابالش کر دیے. انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم بھی کریں. ہاں, اس طرح کی چھاونیوں کی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی, ضرورت نہیں. ہاں جو آپریشنل ہیں وہ تو رہیں گی, وہ تو رہے گی. لیکن ہر ملک, ہر ملک میں کنٹونمنٹ کہیں نہیں ہوتا. کنٹونمنٹ صرف وہاں ہے جہاں انگریزوں نے کالونیز بنائی. یہاں پر ہمارے یہاں ملٹری کے بیسز ہوتے ہیں, آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے بیس ہوتے ہیں, ایکٹیو بیسز ہوتے ہیں. تو بیس تو رکھیں. اگر اس کنٹونمنٹ میں کچھ جگہ رکھنی ہے بیس بنانے کے لیے تو وہ رکھیں. لیکن ہمارے تو کنٹونمنٹ کمرشل یوز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہاؤسنگ بن جاتی ہے, مالز بن جاتے ہیں, اس پہ سنیماز بنائے جاتے ہیں. وہ تو کاروبار کا ذریعہ ہو گیا. ملک کی معیشت کے پاس کاروبار کے ذریعے نہیں ہے, لیکن فوج کے پاس ہے. تو یہ اس کی بھی کیا کاسٹ ہوتی ہے کینٹونمنٹ چلانے کی؟ وہ کیا گورنمنٹ پہ آتی ہے جو بجٹ میں ہم دے دیتے ہیں فوج کو؟ اسی میں سے آتی ہے. اسی میں سے آتی ہے. اب خیال اس سے بھی کوئی ٹائٹنگ ہو سکتی ہے بقول آپ کے کہ اس سے بلکہ پیسے آ رہے ہیں؟ پیسے تو ملک کی معیشت کو نہیں آ رہے ہیں نا, وہ ادارے کو آ رہے ہیں. ادارے کو آ رہے ہیں. تو چلے آپ نے کہا کہ مطلب ہے کہ فوج کے ڈیفینس, جس کو ڈیفینس کہا جاتا ہے, جو نان کور وہ ہے. میں کہتا ہوں کامبیٹ اینڈ نان کامبیٹ. اچھا, نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر میں بہت گنجائش ہے کمی کرنے کی. جو اوور آل نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو آدھا کرنا چاہیے. ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ آدھا ہو جائے, تاکہ جو 125% خسارہ جو ہے وہ واپس 25% خسارہ ہو جائے. اچھا, یہ آپ نے بڑی عام بات کی کہ ڈیفینس میں آپ کم کر دیں اور جی کچھ ڈپارٹمنٹس بند کر دیں, منسٹریز بند کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہمارا حکمرانوں کا ایک مزاج ہے کہ انہیں بڑی گاڑی لے کے چلنا ہے, انہیں پورا کیولکیڈ لے کے چلنا ہے. ہر کوئی اگر افسر نکلتا ہے, میں دیکھوں کم از کم جو چھوٹا افسر ہوگا تو 1 یا 2 گاڑیاں ہوں گی, جو اتنا بڑا ہوگا اس کا اتنا ہی بڑا قافلہ ہوگا. اور اب کراچی میں تم دیکھتے ہیں باقاعدہ وہ دھمکاتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے قریب نہ ہے, ورنہ ایک پورے ایک گارڈ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ دور رہیں اور ہارن بج رہا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مطلب ہے, بے شک علامتی ہے اس کا. پھر آپ نے شوق دیکھا کہ جہاز خرید لیا, پوری پیائی 10 ارب کی بیچی اور 10.5 ارب کا, 11.25 ارب کا آپ نے جہاز خرید لیا. تو ایک مزاج بھی تو ہے ہمارا ماشاءاللہ شاہوں والا. نہیں, اس مزاج کی وجہ سے ہی تو بحران ہے. اس مزاج کو بدلنا پڑے گا. میں نے ایریٹریا میں تھوڑا کام کیا ہے. ایریٹریا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے افریقہ میں. وہاں کسی منسٹر کے پاس گاڑی نہیں ہے, کسی سول سرونٹ کے پاس گاڑی نہیں ہے. ایک پول ہے گاڑیوں کا. آپ کو کہیں جانا ہے, آپ کو گاڑی چاہیے, آپ ایک ریکویزیشن ڈالیں, گاڑی آ جائے گی آپ کے پاس. پریزیڈنٹ ہاؤس میں صرف 3 گاڑیاں کھڑی تھی. ایک مرسیڈیز تھی اور وہ صرف اس وقت استعمال ہوتی تھی جب کوئی اور ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہوتا تو وہ مرسیڈیز استعمال ہوتی تھی, ورنہ مرسیڈیز استعمال نہیں ہوتی تھی. ہاں صحیح ہے. اور ایک سوال ہے نا کہ آپ کم سے کم یہ تو کریں کہ آپ امپورٹڈ گاڑیاں نہ استعمال کریں, آپ پاکستان اسمبل کر لیں. کیا برائی ہے؟ اسمبل کرے گا تو امپورٹ ہی ہوگی نا, کیونکہ پارٹس امپورٹ کریں گے. کچھ چونی تو بچے گی نا پھر بھی. نہیں, ہمیں گاڑی پیسنجر کارز, نان کمرشل کارز کی امپورٹ بین کرنی چاہیے اور اسمبلی بھی بین کرنی چاہیے. یہ جتنی گاڑی کیا کریں, پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں ہم؟ نہیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ انٹروڈیوس کریں بڑے پیمانے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص گاڑی میں آئے. میں بھی ابھی آپ کے اسٹوڈیو گاڑی میں آیا ہوں,
مجبوری ہوتی ہے اگر کوئی بس چل رہی ہوتی تو میں بس میں آتا. عزت کے ساتھ اگر آپ بس میں یا ٹرین میں جا سکتے ہیں. باہر جب ہم جاتے ہیں کسی بھی ملک میں ویسٹرن کنٹریز میں, یہاں تک کہ بامبے جب جاتے تھے وہاں بھی ہم نکل کے میٹرو استعمال کرتے تھے. وہاں پر بامبے میں ٹرین چلتی ہے شہر کے اندر, وہ لیتے ہیں. آپ نیو یارک چلے جائیں, لندن چلے جائیں, ٹورانٹو چلے جائیں, ٹوکیو چلے جائیں. یہاں پر ہم مطلب خیال ہی نہیں آتا کہ گاڑی نہیں ہے تو کیسے جائیں. کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. باہر نکلے, کسی نے آپ کے کنیکشنز ہیں, آپ انڈر گراؤنڈ میں بیٹھے, بس میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں. ہم نے وہ نظام نہیں بنایا. ہم نے اپنے شہر ایسے بنائے. اب ڈیفینس ہے کراچی کا, وہ بنا ہی اس پرنسپل پہ ہے کہ سب کے پاس ایک گاڑی ہوگی. اب 2 گاڑی ہے, 3 گاڑی ہے. تو ہمارا مزاج ہے نا کہ ہم کیلیفورنیا بنائیں گے. یہ اس کو آپ قومی مزاج کہیں گے, حکمران طبقے کا مزاج ہے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, کہ وہ مطلب کسی اور دنیا میں رہتی ہے. بالکل جی, انہی کا ہے یہ جو اشرافیہ جس قسم کی زندگی گزارتے ہیں. آپ عوام کی زندگی دیکھیں, گلیوں میں, کوارٹروں میں رہتے ہیں, بس میں لٹک کے چھت کے اوپر جاتے ہیں. بچے ان کے اگر گئے اسکول تو پیلے اسکول میں جاتے ہیں جہاں پر انگریزی بھی اردو میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی زندگی دیکھیں اور اشرافیہ کی زندگی دیکھیں. یہ ملک تو اشرافیہ کے لیے چلایا جا رہا ہے, اور سارا ٹیکس کا نظام, سارے حکومت کے اخراجات کا نظام جو ہے وہ اشرافیہ کو یہ جو ہم نے بڑی بڑی سڑکوں پہ کٹس بند کیے ہیں, یو ٹرن کے جو کٹس ہیں نا, کس لیے کیا تھا کہ گاڑی والوں کو آسانی ہو, تیز ٹریفک ہو. اب جو پیدل ہے اس طرف کھڑے ہیں وہ کراس نہیں کر پاتے ہیں, کہ گاڑی رکتی نہیں ہے, کراس کیسے کریں. اسکول کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں, عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہے انتظار میں کہ گاڑی کا بالکل درست نشاندہی کی کہ روانی کم ہو تو ہم کراس کریں. عوام دشمن نظام بنایا ہوا ہے. عوام دشمن ہے بنیادی طور پر. عوام دشمنی ان کی دیکھیں آپ. جب میں اس کمیٹی میں تھا, میں نے نومبر میں ریزائن کیا ان پروٹیسٹ, تو یہ انہوں نے پرپوزل ایک آیا کہ 2.5 لاکھ یعنی 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی پوزیشن ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا, دیکھا میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ چھوٹی پوزیشنز ختم کر کے بہت پیسے نہیں بچاتے ہیں. تنخواہیں ان کی اتنی کم ہوتی ہے نا. میں سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کا جب میں نے چارج سنبھالا ایز مینیجنگ ڈائریکٹر, تو 23 PN تھے اور 13 پروفیشنل سٹاف تھا, سینئر جونیئر ملا کے. تو پہلا میرا ریاکشن تھا کہ یار یہ 13 لوگوں کے لیے 23 PN کیا کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے بجٹ دیکھا ایک کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ 23 کا جو بجٹ تھا وہ 3 لوگوں کے سیلری سے کم تھا, 23 لوگوں کا. تو میں نے کہا میں اگر 2 4 5 نکال بھی دوں تو ہمارے بجٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کی نوکری چلی جائے گی. لیکن انہوں نے یہی کیا, انہوں نے 1.5 لاکھ پوزیشنز ختم کی. میں نے پھر کہا اچھا چلے آپ ختم کر رہے ہیں تو 4-5 گریڈ 22 پوزیشنز بھی ختم کریں, لوگوں کو پتہ چلے آپ سنجیدہ ہیں آپ لوگ. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے گریڈ 22 پوزیشنز بڑھا دی. یوٹیلیٹی اسٹور انہوں نے abolish کیا, جو کہ عام آدمی کے لیے تھا. تو یہ تو بہت واضح مجھے وہاں اس کیبنٹ ممبرز میں اور بیوروکریسی میں نظر آ رہا تھا کہ وہ اینٹی پور ہے. اچھا, وہ میرے خیال میں ایک اس کی بڑی وجہ اسلام آباد شہر خود بھی ہے. بالکل ہے کہ وہاں پر عوام ہی نہیں ہے. وہاں پر آپ کو ہر چیز, ہم بھی رہے 2-4 سال 5 سال آپ بھی رہے, کہ ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے. وہ لگتا ہے نہیں کہ اس ملک میں کبھی غربت بھی ہوگی اور سڑکیں بھی مسئلہ ہے اور فلاں چیز بھی مسئلہ ہے. تو وہاں بیٹھ کے آپ کی پالیسی سازی کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ عوام سے دور ہوتے ہیں. میں بہت لیکچر دیتا ہوں سول سرونٹس کو. یہ جب ان کی پروموشن ہوتی ہے نا تو ان کا کورس ہوتا ہے, چاہتا ہوں میں. تو میرا تو ویو یہ ہے کہ ہر سول سرونٹ کو ہر 3 سال کے بعد, چاہے وہ گریڈ 22 کا ہو, 1 مہینہ کسی کچی آبادی میں بغیر گاڑی کے بغیر فون کے رہنا چاہیے. ان کو پتہ چلے عوام کے مسائل کیا ہے. حقیقتاً پتہ چلے کہ پانی کیسے آتا ہے, ہمارا کتے کیسے آپ کو نوچتے بھموڑتے, سڑک پہ چلنا مسئلہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ جی عوام کس طرح سے سفر کر رہے ہیں, وہ نہیں دیکھتے. تو ایک آپ نے ترکیب یہ بتائی, کہتے بجٹ خسارہ کم کرنے کی, اسٹیرٹی کفایت شاری اپنائی جائے. جو غلط خرچ ہم کر رہے ہیں زیادہ یہ ہے نا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کے گھوڑے نکال دو, بھینسیں بیچ دو, گاڑیاں ختم کرو, اس سے کم نہیں ہو گئے. آپ ڈپارٹمنٹس بند کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی سمبلزم ہے,
اگر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. نہیں یہ کریں, یہ بھی ساتھ کریں. بات یہ ہے کہ پبلک کو دکھانے کے لیے کر لیں آپ, لیکن اگر میں بیٹھا ہوں یہاں ایز این اکاؤنٹنٹ ان دا گورنمنٹ کہ مجھے اپنا خسارہ کیسے مینیج کرنا ہے, تو اس سے تو 1% کا بھی ڈینٹ نہیں پڑے گا. روٹ کاز پہ جائیں گے آپ. روٹ کاز یہ ہے کہ تقریباً 17-18 منسٹریز کو بند کر دیں ٹوٹلی. ڈیفینس کے جو وہ حصے ہے جو جس کا جنگ سے تعلق نہیں ہے وہ بند کریں. تو اب آپ اسلام آباد جائیں, مرگلہ روڈ پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, F10 کراس کریں, F11 کراس کریں, آگے جائیں تو وہاں ڈیفینس کمپلیکس بن رہا ہے. اس کا گیٹ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا بنا ہے. اب اس گیٹ سے ہماری سیکیورٹی کیسے پہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ سارے کم کی گنجائش ہے, کم کرنے کی اور کم کرنے کی ضرورت ہے. ہاں کہ پرو پیپل آپ کو پالیسیز اپنانی ہوگی. وہ ابھی غالب کا ہے نا, ایک نظر خود پہ ڈال, ایک نظر اپنے ارذلی پہ ڈال, فاصلہ خود ہی کر ذرا محسوس, یوں نہ نکال اسلام کا جلوس. ضیاء صاحب کے بارے میں کہا تھا انہوں نے. تو واقعی یہ رویہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم, ہمارے صدور جو ہیں اور جتنے بڑے افسران ہیں ان کو سوچنا چاہیے. تو ہم آتے پھر اب ٹریڈ بیلنس, یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں, کتوں کے کھانے سے لے کر مطلب ہے تیل تک, اور شیمپو ڈاگ شیمپو, کیٹ شیمپو بھی ہوتا ہے. انسانوں کو تو چھوڑیں آپ. تو ظاہر ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ ہوگا, تجارتی خسارہ بڑھے گا. امپورٹ سبسٹیوشن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اب اس ملک میں, یا یہ کہہ کہ جی ہم مطلب میک ان پاکستان, یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. کیا اس میں کیا فلسفہ کار فرمائی جو آپ نے حکومتوں کے ساتھ کام کیا؟ دیکھیں یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں یہ جو چیزیں ہیں, کنزیومر گڈز جو آتی ہیں امپورٹڈ, یہ یقیناً نہیں آنا چاہیے, لیکن اس کا حصہ بجٹ بہت مجھے پتہ کم ہوتا ہے, بہت معمولی ہوتا ہے. اباؤٹ 1/4 آف آر امپورٹ از آئل. سب سے بڑا آئٹم جو ہے آئل ہے. اس آئل میں آدھا جو ہے وہ ڈیزل ہے. ہم کیوں اتنا ڈیزل استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا پورا گڈس ٹرانسپورٹیشن جو ہے ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرک کے ذریعے ہے. ٹرک جو ہے ریل کے مقابلے میں تقریباً 30% زیادہ ایندھن استعمال کرتا ہے. تو اگر ہم واپس ریل کو دے دیں گڈس ٹرانسپورٹیشن, تو 30% نہیں تو 15% کمی ہوگی آئل کی امپورٹ میں. وہ جو ٹرانسپورٹر بلوا کریں گے اس سے ٹرانسپورٹر بلوا نہیں کرے گا, NLC بلوا کرے گا. ٹرانسپورٹر کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا جو آئٹم ہے وہ NLC ہے, اور NLC کے آنے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. لیٹ 70s تک ریلوے اچھا خاصا, اور گڈس ٹرین جو ہے وہ فریٹ ٹرین مطلب ہے ہمیں یاد ہے 100 بوگی کی ہوتی تھی, 100 بوگی کی چل رہی ہے وہ. تو ایک تو سب سے پہلے یہ کریں, چونکہ سب سے بڑا آئٹم امپورٹ کا یہی ہے, اور یہی کام کرنا ہے. بڑی گاڑیوں پہ تقریباً 15 نہیں, گاڑی تو بین ہو جانی چاہیے. مجھے خوشی ہوگی کہ جس کے پاس سامنے پجیرو کھڑی تھی اب وہ ایک ڈیکوریٹڈ گدا گاڑی میں جا رہا ہے. گھوڑا گاڑی میں جا رہے ہیں, چلو گھوڑا گاڑی, چلو گھوڑا گاڑی شاہانہ ہے. اور وکٹوریا جو ہوتی تھی اس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیا آپ نے. تو یہ ایک ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے. ریلوے کو بحال کریں. اچھا, اب یہ کہ جیسے آپ بھی باہر گئے, آپ ایک ٹکٹ لیں شہر میں, آپ اس کی ٹرام میں بھی بیٹھ جائیں, بس میں بھی بیٹھ جائیں, اسی ٹکٹ پہ پورا دن کا ہوتا ہے, آپ کہیں جو موڈ استعمال کریں. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم ایک ہولڈنگ کمپنی بنائیں جس کے اندر ریلوے بھی ہو اور NLC بھی ہو, تاکہ ان کا کمپٹیشن آپس میں نہ ہو. جو لانگ ڈسٹینس گڈس ٹرانسپورٹیشن ریل کرے, اس کے بعد کنٹینر اٹھا کے ٹرک پہ ڈالیں اور ٹرک جگہ جگہ پہنچا دیں. یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہم بنائیں. اس سے فارن ایکسچینج کی سیونگ ہوگی, اس سے ہمیں قرضے کم لینے پڑیں گے. تو یہ تو ایک طریقہ ہے اس کا. باقی پھر ظاہر ہے کنزیومر آئٹمس کی بہت چیزیں ہیں. اب آپ جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ سارا امپورٹڈ ہے. لوگوں کے پاس اٹیلین ٹائلز لگ رہی ہیں. ہاں کیونکہ ہمارے بھی تو بنتے ہی ہیں پاکستان میں, بناتے تھے, خاصے بنتے ہیں پاکستان میں ٹائل. مجھے یاد ہے آج سے 40-50 سال جب ہم اسکول میں تھے تو لوگوں کے گھر میں ماربل کے ٹائلز لگتے تھے, باتھ روم میں ماربلز جو کہ چیزیں لگتی تھی. موسم کے مطابق اب ماربل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو لو ویلیو, لو اسٹیٹس چیزیں ہیں. ماربل اچھا, وہ تو اب امپورٹڈ ٹائلز لگائے جاتے ہیں. جو فنیشنگز ہے باتھ روم کی, کچنز کی, سب امپورٹڈ ہے.
تو یہ بڑا کموڈ بھی پاکستان میں بنتے تو ہیں، سب بنتا ہے. اس کو چھوڑیں آپ، کھلونے بنتے تھے سیلوکو کے نام سے. جی بہت اچھے سیلوکو ہوتے تھے، بیکاز ہم جب کبھی لینے جاتے تھے نا، میں سب سے بڑا ہوں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، تو امی کہتی تھی کہ ہاتھ پھرا کے دیکھنا کہ کوئی کہیں نوک نہ ہو، ایجز نہ ہو، کیونکہ بچوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، اور ایجز نہیں ہوتے تھے. بابر نام کے لاکس ملتے تھے، بہت اچھی کوالٹی کے لاکس ہوتے تھے. سوراب بائسیکل ہوتا تھا، وہ تو مشہور تھا، اس پہ گانے بنے ہوئے ہیں، جوکس بنے ہوئے ہیں. سب ختم ہو گیا، اور نوجوان حسرت کرتے تھے کہ ہم سوراب بائسیکل کے مالک بن جائیں. تو یہ سب ختم ہو گیا، چونکہ ہوا یہ کہ 1993 کے بعد ہم نے ڈومیسٹک پروڈکشن پہ ٹیکسز بڑھانا شروع کر دیا اور امپورٹ پہ ٹیکسز کم کرنا شروع کر دیا. تو امپورٹ سستا ہو گیا، وہ آنے لگا، ہمارے کارخانے بند ہونے لگے. تو جو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی آپ نے شروع میں بات کی، اس کی وجہ یہ یہاں سے شروع ہوا. اور اس کے بعد جو پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ ہوا، اس نے ایک اور دور ڈی انڈسٹریلائزیشن کا بنایا. وہ تمام کارخانے جو پرائیویٹائز ہوئے 92 میں تقریباً 90 کارخانے پرائیویٹائز ہوئے ایک سال میں. اس میں سے 3-4 کے علاوہ سب ود ان اے ایئر بند ہو گئے، اور وہاں ہاؤسنگ کالونی بن گئی، بلڈنگ بن گئی، ریئل اسٹیٹ بن گیا. حیدرآباد کے اندر ایک سیمنٹ فیکٹری ہوتی تھی، زیل پاک سیمنٹ، بڑا مشہور نام تھا، اور وہ اسٹیٹ انٹرپرائز ہوتے ہوئے پروفیٹیبل تھی. اس کو پرائیویٹائز کیا، 6 مہینے میں بند ہو گیا. وہاں آج ہاؤسنگ کالونی کھڑی ہے. تو آپ نے کارخانے بند کیے، 100 سے زیادہ کارخانے اس ملک میں بند ہوئے ہیں. روزگار ختم ہوا، پروڈکشن ختم ہوئی. جب آپ بنائیں گے نہیں تو بیچیں گے کیا؟ ہم ایکسپورٹ کو روتے ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھتا ہے، کب بنائیں گے تو ایکسپورٹ ہوگا نا. یہ تو اس ملک کے ساتھ میں کہتے ہیں جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، جرمی تو ہے یہ دانستہ ہے. میں یہ واضح بالکل آپ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں پاکستان میں ہوئی ہے یہ دانستہ ہے. دانستہ اس لیے بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ پچھلے 40 سال سے شور مچا رہے ہیں کہ جو پالیسی کا رخ ہے یہ خطرناک ہے. 40 سال سے، آج کل کی بات نہیں، 40 سال سے ہم شور مچا رہے ہیں. اور چیزوں کا ہم انعطاف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ ایکسپورٹس ہماری پہلے 7 مہینے میں 7% ڈکلائن ہوئی ہے، امپورٹس جو ہیں وہ 9.5% بڑھی ہیں. تو یہ آپ کی کہانی بتاتے ہیں نا. اور یہ سارا امپورٹ قرضوں پہ، اور سارے امپورٹ قرضوں پہ، قرض کی پیتے تھے میں، اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. لیکن فاقہ مستی میری اور آپ کی ہے، اشرافیہ کی نہیں ہے. اس کا تو 10 ارب کا جہاز ہے، 11 ارب کا، ہے نا. تو مطلب تجارتی خسارے کے لیے اچھی زبردست تجاویز ہیں. آپ جب یہ فورمس میں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے یقیناً کی ہوں گی، مجھے یقین ہے، تو کیا رد عمل آتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، غصہ آتا ہے ان کو، ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی رسپانس نہیں ہوتا. ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا، بس خاموشی سے اگنور کر دیا، جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. مطلب یہ جو کمیٹی میں تھا، تو سب سے سینئر موسٹ منسٹرز اینڈ سینئر موسٹ سول سرونٹس وہاں پر تھے. تو میں جب بات کرتا تھا تو وہ ان کا ایک جواب ہوتا تھا، یور پوائنٹ آف ویو ہیز بین نوٹڈ. یہ نوٹ کر لیا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ختم. ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مفادات پہ اگر ضرب پڑ رہی ہو، جی بالکل، پھر تو نہیں، وہ کیوں ساری بات تو مفادات کی ہے نا. اور پھر بات ہے کہ ایک ان کے نزدیک ایک ایپل کارٹ ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کو وائبل بنانا ہے تو آپ کو تو پھر ایک سی چینج لے کر آنا ہے نا. میں تو پروپوز کر رہا تھا کہ اگر آپ نے 17 ڈویژنز ابالش، 17 پی گریڈ 22 کی پوزیشنز کم ہوگی، 60 کے قریب آپ نے اٹیچ ڈپارٹمنٹس اگر ختم کیے، سب کے ڈائریکٹر جنرلز ہیں، وہ 22 کی پوزیشنز ختم ہوگی. تو میں تو 80 کے قریب گریڈ 22 پوزیشنز ابالش کرنے کی بات کر رہا تھا. یہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور بڑھایا انہوں نے. پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے ٹریڈ کا، کہ ہماری ریجنل ٹریڈ تو بلاک ہے، بھارت کے ساتھ دشمنی ہے، چلے مان لیا. افغانستان کے ساتھ آپ نے اکتوبر سے بند کی ہوئی ہے، ایران کے ساتھ امریکہ مائی باپ نہیں کرنے دیتا. تو جائیں تو کہاں جائیں، ٹریڈ کہاں کریں آپ؟ نہیں تو یہ تو فارن پالیسی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے نا. فارن پالیسی یہ والی ہو اور آپ سمجھے کہ اکنامک پالیسی کامیاب ہوگی، یہ تو نہیں ہو نہیں سکتا. آگے جب آپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سینٹرل ایشیا میں ٹریڈ کریں گے. بھائی افغانستان سے تعلقات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو سینٹرل ایشیا سے کیسے ٹریڈ کریں گے آپ؟
اور کیا ٹریڈ کریں اور کیا ٹریڈ کریں؟ آپ کے بھیجنے کو ہے کیا؟ ہم ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. یہ تو صرف ایم او یوز وغیرہ سائن کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کو دکھا. کیا ہماری واقعی ایکسپورٹس پہ کیا ابھی تک کوئی ٹیکسٹائل ہے؟ ٹیکسٹائل میں بھی کمی ہو گئی ہے. وہ کمی ہو گئی ہے. کاٹن ہم ایک زمانے میں ہوزیری واز اے بگ ایکسپورٹ آئٹم. ہوزیری انڈسٹری پاکستان میں بند ہو چکی ہے. یہ خبر ہے جی. اب ہم صرف تولیے اور چادریں بیچتے ہیں. یہ 2 آئٹمز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں فنش گڈز میں. اور میں دیکھتا ہوں جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹی شرٹ جو ہے میڈ ان بنگلہ دیش ہے، میڈ ان ٹرکی ہے، میڈ ان انڈیا. جوتے مطلب ہے آپ کو ایم این ایس پہ نظر آتے ہیں، ویتنام کے نظر آتے ہیں، اور پاکستان نہیں نظر آتا. بدقسمتی سے کہا جگہ نظر آئے تو آپ نے صحیح کہا کہ تولیے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. 3 چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے نا ٹیکسٹائل میں. تولیے ہے، ٹاولز اور بیڈ شیٹس، اور ہوزیری. ہوزیری از ناؤ آف. وجہ کیا ہوئی؟ یہ کارخانے بند ہو رہے ہیں نا. آپ نے ہیوی ٹیکسیشن لگا دیا، امپورٹس سستے آ رہے ہیں، 18% جی ایس ٹی ہے، باقی ٹیکس ویکس ملائے. ہم نے کیلکولیٹ کیا انڈسٹری پہ جو ٹوٹل ٹیکس برڈن ہوتا ہے وہ 51% بنتا ہے. کون لگائے گا کارخانہ؟ میں خود مطلب 4 ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جس میں 2 ہمارے رشتہ دار ہیں. انہوں نے اپنے کارخانے بند کیے. 3 جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں پلے کر رہے ہیں، 1 پراپرٹی مارکیٹ میں چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ یہاں تو گھر بیٹھے فون پہ کام کرو اور پیسے بناؤ. نہ لیبر کا پرابلم ہے، نہ را مٹیریل کا مسئلہ ہے، نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نہ لیبر ڈپارٹمنٹ والا آتا ہے، نہ ٹیکس والا آتا، کوئی نہیں آتا ہے. لیکن چلیں یہ مان لیا ان کی پریشانی دور ہو گئی آپ کے رشتہ داروں کی، لیکن ملک کی پریشانیاں تو بڑھ گئی ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ جن جو کارخانہ بند کرنے کے بعد جن مزدوروں کو انہوں نے فارغ کیا، ان کی پریشانی کا کون سوچے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ملک کی بڑھ گئی نا. ملک کی یہی ہوتی ہے، عام آدمی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور مطلب ہے کہ ریجنل ٹریڈ آپ نہیں کر رہے، میسو ٹیکسیشن آپ نے کی ہوئی ہے. ایک اور بات جو آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی، کاٹن ہم لوگ ایک زمانے میں 14 ملین بیلز تک پیدا ہوتی تھی پاکستان. ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، را کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے. اور بری بیل ہوتا، اگر برا سال تھا تو 9 بلین 11 بلین ہوتی تھی آرام سے، جو ایوریج ہوتا تھا ہمارا 9-10 تو ہوتا ہی ہوتا تھا نا. اب وہ گھٹ کے 5 ملین بیلز پر آ گیا. کرتے ہیں اور اب ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. تو کیسے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ایگریکلچر سیکٹر بھی تو ڈکلائن کیا ہے نا. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. پانی کا نظام بہت خستہ ہو چکا ہے. سوئل ہمارے ڈیگریڈ ہو چکے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں آپ کے فارم لینڈ بہت زیادہ. ملتان میں آم کے باغ کاٹ دیا میں گیا تھا جی، 400 درخت کاٹ کے ہاؤسنگ کالونی بنا رہے ہیں. ابھی میں پچھلے ہفتے اسلام آباد میں تھا. اسلام آباد کے باہر ہم گئے تھے کسی جگہ، تو بالکل بیرن براؤن لینڈ، ایسا لگ رہا تھا کہ ٹریکٹر چلا ہوا ہے. ابھی تو لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر تو فارسٹ ہوا کرتا تھا، سارے طرح کاٹ دیے، ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہے. تو یہ پرائرٹیز ہماری اس طرح. اور اس میں بھی جو ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں وہ بھی کہتے ہیں عام آدمی کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے نا. جب آپ 500 گز کے پلاٹ بنائیں گے تو عام آدمی کے پاس تو 40 ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں. ہمارا سروے شو کر رہا ہے ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں. وہ رہتے نہیں ہیں، صرف کمرہ سامان رکھنے کے لیے رہتے سڑک پہ ہے. انکلوڈنگ ان کی خواتین بھی سڑک پہ سوتی ہے. سوچیں اب کیا حالات. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی کی بات نہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ نظر آتے رات کو. ایک بار ہم مذاق اڑاتے تھے بمبئی کا، ہم بامبے کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ سڑکوں پہ آپ کو ازدحام نظر آتے ہیں سونے والوں کا. کراچی میں صورتحال ہو رہی ہے. اور اسی پہ ہم سلائڈ کر کے آگے کہ غربت بڑی اس ملک میں. ورلڈ بینک نے پہلے کہا 25%، اب لوگ کہہ رہے ہیں 28.5% ہو گئی ہے. اب تو 44% کہہ رہے ہیں. اب جو نیا، اچھا یہ نیا آ گیا 44%. تو اب آپ 44%، تو یہ تو بہت خوفناک ہے. ایک مڈل کلاس پاورٹی کا فینومینا شروع ہوا ہے. جس کے گھر گاڑی کھڑی ہے چلا نہیں رہا، ان کے پاس بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہے، پیٹرول تو چھوڑے. انٹرسٹنگ، مڈل کلاس پاورٹی کہ پیپل آر، مطلب ہے کہ وہ خرچ کرنے میں گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں نہیں ان کے. بھائی دیکھیں نا، میاں بیوی بچے ہیں، ایک کمانے والا ہے وہ بے روزگار ہو گیا، تو ان کے گھر تو انکم تو زیرو ہو گئی نا، تو کہاں سے لائے گا وہ؟
وہ भीख भी नहीं मांग सकता, उसको BISP से भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके पास तो और कोई चारा नहीं है ना। اور BISP के पैसों में गुजारा नहीं होगा, 10-12 लाख रुपए मतलब वो गुजारा के लिए है भी नहीं ना। BISP तो इसीलिए इनकम सपोर्ट नाम है ना, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए। BISP इसलिए नहीं दिया जाता कि लोगों का गुजारा उस पे हो। कहीं इस पे आपसे एक, मुझे पता है आप बड़ा डिफेंड करेंगे इसको, इस पे अलग बहस है कि मैंने BISP डिजाइन किया, मैं डिफेंड तो करूंगा। चलिए इसमें मैं आपसे एक अलग डिस्कशन करता हूँ। तो हम आ जाते हैं कि पावर्टी, गुर्बत बढ़ रही है इस मुल्क में, साथ साथ हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया की कीमतों में बिल्कुल पड़ लगे हुए हैं ना। अब माशाल्लाह रमजान है, इसमें तो और क़यामत हो गई है। क्या वजह है इसकी कि आपने कहा कि जी हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन पर है, ये बहुत बड़ी वजह है फूड इन्फ्लेशन की, या और क्या क्या नहीं फैक्टर्स हैं उसके? फूड इन्फ्लेशन के कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर पाकिस्तान में जो है ख़ास मखसूस है फूड में, मैंने कहा कि 3 आइटम्स बहुत ज़रूरी है। आप बाकी कुछ गंदम है, दाल है और कुकिंग ऑयल है, खाना पकाने का तेल। आप दाल रोटी खाएं सिर्फ और कुछ भी ना खाएं, मैं बिल्कुल उस पर जा रहा हूँ ना। तकरीबन 15%, 20%, 10-15% गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम सफिशेंटली ग्रो नहीं करते। 90% दालें इंपोर्ट करते हैं, और 100% कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल। अच्छा, इंपोर्ट करने से होता है कि जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा ये चीज़ें भी महंगी हो जाएगी, और ये होता रहा है। अगर हमने आवाम को प्रोटेक्ट करना है फूड इन्फ्लेशन से, तो ये तीनों चीज़ें हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें खुद ही ग्रो करना चाहिए। ये बताइए, चले गंदम का समझ में आता है, कमी बेशी हो जाती है। दालें पाकिस्तान का क्या ज़मीन ज़रख़ीज़ नहीं है? क्यों हम दालें क्यों नहीं उगा पाते? जहाँ दाल उग सकती है वहाँ लोग चावल लगाया हुआ है। हाँ, चीनी लगाई हुई है। चीनी तो गन्ना तो कॉटन से कम्पीट करता है। अच्छा। गन्ना का एकरेज बढ़ता चला गया, चूँकि शुगर तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ना इस मुल्क का। पॉलिटिकल फैमिलीज की सारी जो इंडस्ट्री पहले है। आप प्रोक्योरमेंट प्राइस हाई देते हैं, तो जो शुगर केन ग्रो करता है उसके मज़े हैं, गारंटीड है। प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो वो रकबा ज़्यादा लगाते हैं। रकबा ज़्यादा लगाते तो हर दूसरे साल बम्पर क्रॉप होता है। वो मिल वाले कहते हैं कि जी पिछले साल की चीनी हमारे गोदाम में है, इस साल हम गन्ना नहीं ख़रीदेंगे। तो एग्रीकल्चरिस्ट शोर मचाते हैं कि हमारा गन्ना किधर, तो सड़ जाएगा, एक साल तो नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट मीटिंग कॉल करती है, मिल वाले कहते हैं कि जी हमें इजाज़त दो, हम एक्सपोर्ट कर दें, हमारे गोदाम खाली हो जाएंगे, हम गन्ना ख़रीद लेंगे। एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा गन्ना इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा महंगा है, तो हमें आप सब्सिडी दें। तो हुकूमत लिफाफों में पैसे देती है मिल ओनर को चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर चीनी हम इंपोर्ट करने लगे और बाकी चीज़ें उगाने लगे यहाँ पे, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? फ़ायदा है बिल्कुल। चीनी तो हमें चीनी सस्ती मिलेगी शॉप्स पे, और उसकी जगह अगर कॉटन हम ग्रो करते हैं तो कॉटन इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दालें करें। तो ये एग्रीकल्चर की पॉलिसी पैकेज चाहिए ना। पॉलिसी तो अब है ही नहीं इस मुल्क में, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना एग्रीकल्चर पॉलिसी है। कार्टेल्स हैं, वो बगैर इंजन के ट्रेन चल रही है, और जिस शोबे में जो ताकतवर लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बनवाते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब रहे, उनके साथ काम भी किया आपने। अभी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो एग्रीकल्चरिस्ट, और वो किसान की बात नहीं हो रही है, वो लैंड ओनर की बात हो रही है, ज़मींदार की या फ्यूडल की बात हो रही है। उसके हक़ में पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके हिसाब से सपोर्ट प्राइसेस होती हैं। कितना बड़ा ये मसला है, कितना बड़ा इशू है, नॉट जस्ट पीपल्स पार्टी का यहाँ पर, हो सकता है पंजाब में भी इसकी कोई शक्ल हो। देखिए, ये मसला पार्टी का नहीं है। मसला है कि एक तबका है ज़मींदार पार्टी में, एक तबका है इंडस्ट्रियलिस्ट का, जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बनाते कुछ, कहने को इंडस्ट्रियलिस्ट है लेकिन, और उससे ज़्यादा बड़ा तबका लैंड प्रॉपर्टी डीलर्स का और रियल एस्टेट का आ गया है। एक तबका स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा है जो पॉलिसीज़ बनवाती है, रातों रात स्टॉक की प्राइसेस जंप करती है, खूब पैसे बनाते हैं, फिर वो खुद ही गिरा देते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर इस इकॉनमी का फ़ौज की इकॉनमी है। तो ये सारे प्रोटेक्टेड वो है। चीनी की एक प्रोटेक्शन है, कागज़ बनाने वालों की एक प्रोटेक्शन है,
ریئل اسٹیٹ کی ہے, اسٹاک مارکیٹ کی ہے, فوج کی ہے. تو پالیسیز ساری بنتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کے مفادات میں اضافہ کرنے کے لیے, جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. ہم چینی مہنگی اس لیے لیتے ہیں کہ مل گنا اگانے والے اور مل اونرز کا فائدہ ہو, تو ہم چینی مہنگی لیتے ہیں, بوجھ ہم پہ پڑتا ہے. تو یہ ہر جگہ آپ پیپر یہاں بناتے ہیں, پیپر کی امپورٹ پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, پیپر سے کتابیں بنتی ہیں. ٹیکسٹ بک کا رول یہ ہے کہ را مٹیریل پہ امپورٹ ڈیوٹی کم رکھے تاکہ وہ چیزیں یہاں بنیں. ہم نے پیپر پہ بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہے, کتابیں ڈیوٹی فری آتی ہے, اردو کے قاعدے ملیشیا سے چھپ کے آتے ہیں, یہاں پرنٹنگ انڈسٹری آپ نے خود تباہ ہو رہی ہے. اچھا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی مختلف جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پالیسیز ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر کا خمیازہ پوری ریاست بھگت رہی ہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا خاکم بدہن کہ اس میں آپ کی ریاست جو ہے وائبل نہیں رہے گی, اس کے کنٹرڈکشنز اتنے بڑھ جائیں گے, اس کو سسٹین آپ نہیں کر سکیں گے, معاشی طور پہ سسٹین نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں ہر طرح کانفلکٹ بڑھ رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی غربت کیونکہ دروازے پہ دستک دے رہی ہے, کہتے ہیں نا بقول ٹیگور کے, تو محبت کھڑکی کے راستے کود کے بھاگ رہی ہے. تو صوبائی عصبیت اس میں جنم لے رہی ہے, طبقاتی منافرت پھیل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو رولنگ ایلیٹ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے نظر نہیں آتا کہ کہاں ملک جا کس طرف رہا ہے. ان کا بالکل نفس پہ ہاتھ نہیں ہے. جتنے بھی ایلیٹ ہے, جس میں شاید آپ اور میں بھی شامل ہے. سر ہمیں تو نہیں, آپ اپنے آپ کو شامل کر لیں, مجھے تو, میں تو مزدور آدمی ہوں, بالکل ایک پرولتاریہ اصل والا, اصل کی وڈی والا. ہم جتنے لوگ بڑے 250, 300, 400 گز سے بڑے گھر میں رہتے ہیں, 50 لاکھ کی گاڑی ہے, ہم سب اشرافیہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سب کے فیملی باہر ہے, بیٹا بیٹی بھائی یہ وہ کوئی نہ کوئی, ہمارے سب کے باہر اکاؤنٹ بھی ہے, پیسے بھی ہے. تو یہ جس وقت ایک وقت آئے گا کہ اب یہاں یہ ملک بالکل ڈوبنے لگا ہے, تو اس وقت یہ جانے کی سوچیں گے, چونکہ ان کے پاس تو آپشن ہے جانے کا, لیکن ایک آپشن نہیں ہوگا. ان سب کو یہ پریشانی ہوگی ایئرپورٹ کیسے پہنچے. ان کو ایک ہی پریشانی ہے, ان کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو جائے گا. اس طبقے کو ایک ہی پریشانی ہے, ایئرپورٹ کیسے پہنچیں گے. اب تو ماشاءاللہ جہاز بھی لے لیے, حالانکہ جہاز بھی ایئرپورٹ سے چلتا ہے نا. ہاں, جہاز بھی ایئرپورٹ پہ چلتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اب آتے ہیں, مطلب ہے کہ انڈسٹریل ریوائول ایک بہت بڑا ہمارے لیے کوشچن مارک ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا لی نا, خود ہی ہم نے اپنی انڈسٹری کو تباہ کر دیا ایسی پالیسیز بنا کر. کوئی ان حالات میں چانس, ایک زمانے میں اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی تھی گورنمنٹ کی کہ جی ہمیں قرضے دینے, ہمیں انڈسٹری کھڑی کرنی ہے, لوکلائزیشن کرنی ہے, امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے, وہ ایجنڈے پہ کہیں نہیں ہے. اب کوئی بڑی اسٹیل مل نہیں لگ رہی ہمارے یہاں کوئی مطلب ہے ہیوی میکینیکل کمپلیکس لگنا تھا, لگ گیا, بن گیا, پرانی باتیں ہو گئی, اب نہیں ہو پا رہا. یہ سب سے پہلی چیز انڈسٹری کو جو بحال کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس پہ جو ٹیکس کا برڈن ہے کم کریں. 18% GSP پہ کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی ہے. ہمارا اپنا یہ ہے کہ, اور کچھ کیلکولیشنز بھی اور اکانومسٹ نے کی ہے, 5% GST لگائیں, اور GST کا مقصد صرف ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے. حکومت کی تنخواہیں دینے کے لیے ریونیو جنریشن نہیں ہونا چاہیے. آبجیکٹو آف انڈسٹری, جب آپ یہ کریں گے تو کارخانے لگیں گے. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ایک چیز ہے 2 سیکٹر میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر کسی کے پاس $1 ملین ہے اور وہ پاکستان آتا ہے اور سوچتا ہے میں کہاں انویسٹ کروں, تو انڈسٹری تو اس کی لسٹ پہ ہوگا نہیں. جس طرح کا انڈسٹری کے ساتھ ماحول ہے, انڈسٹری بہت زیادہ پروفٹ اسٹاک مارکیٹ میں کر سکتا ہے, پراپرٹی مارکیٹ میں کر سکتا ہے. ان دونوں کے دروازے بند کرنے کی ضرورت ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے کیپٹل گینز ٹیکس لگایا گیا. کیپٹل گینز ٹیکس اس لیے لگاتے ہیں, مقصد جو ہے کہ یہ اس میں ستے بازی نہ ہو, کہ آپ نے صبح ایک شیئر خریدا, شام کو بیچ دیا, ٹھیک ہے نا, پیسے بنائے. اسپیکولیٹو ٹریڈنگ نہ ہو. تو اگر آپ نے 3 مہینے, 6 مہینے, سال کے اندر ہی آپ نے خریدا ہوا شیئر بیچیں گے تو ٹیکس لگے گا. اگر آپ نے
ہولڈ کر کے بیچا, سال رکھا, اس کے بعد بیچا. یہاں پر ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس لگایا. آپ جب بھی بیچے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. ابھی ہمارے ایک جاننے والے, بلکہ اسی پہ میں معلومات کر رہا تھا, تو آئی میڈ اے فیو کالس جو اسٹاک میں کام کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جی میرا ایک اسٹاک تھا, میں نے 7 سال کے بعد اس کو بیچا, مجھے بھی لگ گیا کیپٹل گینز ٹیکس. اب یہ تو مقصد ہی نہیں ہے کیپٹل گینز ٹیکس کا. آپ نے صرف ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے لگا دیا. تو جب آپ اسپیکولیشن کو بند کرنے کے لیے آپ ٹیکس لگائیں گے کہ آپ نے اگر اتنے ڈسٹینس اتنے شارٹ پیریڈ میں اگر آپ نے بیچا ہے تو آپ ٹیکس دیں گے. ہوگا یہ کہ وہ صبح شام خرید و فروخت نہیں ہوگی, منافع نہیں ہوں گے, تو پھر لوگ کہیں اور ڈھونڈیں گے کہ یہاں تو نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تو جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں سوائے اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس کے. وہ بھی کھوکھلا ہے جو کہ not reflecting Pakistan's economy. It's not. اسی طرح پراپرٹی میں جو ہے, اور اس کے پارٹس اور ملکوں میں ہے, وہ یہ کہ میں اگر آپ سے 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہوں, ملے گی نہیں. حقیقت تو یہ کہ میرے پاس 5 کروڑ ہے نہیں, اور آپ کے پاس 5 کروڑ کی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن فرض کر لیں کہ میں آپ سے 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہوں, میں رجسٹر تو 5 لاکھ میں کراؤں گا نا, پورے پرائس میں تو نہیں کراتا. باقی 4.5 کروڑ جو ہے بلیک کے ہو گئے. حکومت کو ٹیکس ریونیو جو ملا اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کے وہ 5 لاکھ کے ملے. لیکن اس کو بلاک کرنے کا ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری اگریمنٹ ہوئی ہے, وہ اگریمنٹ ویب سائٹ پہ چلا جائے, اور وہ سمجھ لے 3 ہفتے کے لیے 4 ہفتے کے لیے ویب سائٹ پہ رہے. اس وقت تک ڈیل فائنلائز نہیں ہو سکتی, اور اس دوران تھرڈ پارٹی بٹ کر سکتا ہے کہ میں اس پہ 20% زیادہ دینے کو تیار ہوں. سوچے کیا 5 لاکھ کے اوپر 5 کروڑ کی پراپرٹی مجھے 6 لاکھ میں بیچنی پڑے گی, لازمی پھر مجھے بیچنی ہے, کیونکہ وہ مجھے 20% زیادہ دے رہا ہے. تو آپ مطلب تو پھر یہ انڈر انوائسنگ نہیں ہوگی. ہر مسئلے کا سلوشن ہے. اسی طرح امپورٹ کا بھی ہے. امپورٹ کی انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. میں نے یہ $100 کا امپورٹ کیا, $25 پہ انوائس کھولا ہے, میں نے $25 پہ امپورٹ ڈیوٹی دے رہا ہوں. جو یہاں بناتا ہے اس کو وارا نہیں کھاتا, چونکہ میں تو بغیر ڈیوٹی کے یہ منگوا رہا ہوں. یہی کرے کہ میں یہ $100 کا منگوا رہا ہوں, LC کھولا ہے, 2-3 ہفتے 4 ہفتے کے لیے ویب سائٹ پہ ہوگا. آپ کہیں گے میں 20% زیادہ دیتا ہوں, میں نے $25 پہ یہ LC کھولا ہے, آپ $30 میں خرید لیں گے. $100 کی چیز آپ $30 میں خرید لیں گے, تو میں انڈر انوائسنگ نہیں کروں گا. تو یہ جو چوری کے کھانچے جو ہے وہ اب بند کریں, ریاست نے بنائے ہوئے ہیں دانستہ. اور ایک اور بات بھی کہ آپ اگر آپ ٹیکسز لوور کر دیں, آپ کو پتہ ہے بھی کچھ پرسنٹ دینے, تو میں اپنی کیوں میں چھپاؤں اپنی رقم یا جو ہے پراپرٹی کی پرائز. ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں, مطلب ہے بہت ہم نے گراؤنڈ کور کیا. ایک بات ہوتی ہے جی اٹریکٹنگ انویسٹمنٹ. اب یہ اس وقت ملک کی حالت یہ کہ مقامی سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہے, اب ان کو غلط فہمی ہے کہ جی بیرون ملک سے لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں گے, کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں. اور ایک اور چیز جو یہاں پہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کو ٹھیک کرنے تو پہلی شرط ہے کہ سیاسی استحکام ہو, وہ بھی اس ملک میں نہیں ہے. کیسے معاملہ بڑھے گا؟ نہیں, سیاسی استحکام تو دیکھیں, سیاسی استحکام کس سے آتا ہے کہیں بھی. وہ یہ کہ ملک میں جتنے بھی حصے دار ہیں, مختلف کانسٹیٹوئنسیز ہیں, صوبے ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, کچھ زبان کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ریاست میں ہمارے ہیں, کہہ سکتے ہیں, ان سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اور وہ خوش ہے. اسی سے استحکام آتا ہے. اگر آپ نے ایک نظام بنایا جس میں چند ایک طبقہ ہے جو بہت کچھ حاصل کر رہا ہے اور باقیوں کو کچھ نہیں مل رہا, تو وہ کیوں رہے گا؟ شکایت ہوگی. وہ یا تو ہنگامہ آرائی کرے گا یا اس نظام سے نکلنے کی کوشش کرے گا. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. ہم نے ایک نظام بنایا ہے جس میں ایک امیر طبقہ ہے جو بہت امیر ہے اور بہت بڑا حصہ ہے غریب ہے. وہ غریب ہر صوبے میں بھی ہے, اور کچھ صوبے میں حصے وہ غریبوں کا حصہ بہت زیادہ. مطلب بلوچستان کے اندر تو میں 3 سال رہا ہوں, میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے آج 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. سب سے بیکورڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں ملک میں وہ بلوچستان میں. مطلب میرے اپنے دفتر میں ایک پین رکھا میں نے, تو اس کے والد مجھے ملنے کو آیا اور کہنے لگا کہ شکریہ ادا کرنے آیا کہ میں نے اسے رکھ لیا. اس نے کہا جی ہمارے گھر
2 दिन से खाना नहीं था, हम्म, ये तनख्वाह मिली है तो अब हमारे घर खाना शुरू हुआ है। तो बलूचिस्तान में ये हाल है। वो नाराज़ ना हो तो क्या हो, उन्हीं के वसाइल लेके हम अपने दूसरे कराची के चूल्हे जल रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं, इस्लामाबाद हाँ, के चूल्हे जल रहे हैं, हाँ, और वहाँ पर गैस नहीं है, हम्म, तो नाराज़गी क्यों नहीं हो? हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हर मसले का हल है, बस बिल्कुल हल है। असल जो जरूरत इस बात की है हमारे हुक्मरानों को कि उसका हल करने का वो सोचें, और आवाम के कहते हैं ना कि नियत हो, नियत हल करने की होनी नियत हो चाहिए। हाँ, जी, और अपनी ज़रूरियात की जो हवस है हम्म, उसे थोड़ा कंट्रोल करें, लालच को कम करें। कम करें। चलें, इसी पैगाम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। या नाज़रीन, बिल्कुल आपने सुनी इनकी बातें कि एक तो लालच कम करें, कुछ अपनी आदतें भी बदलें। जो हमारा इश्क हो गया है ना हमारे हुक्मरान शराफिया को, बड़ी गाड़ी लशपश जहाज़ों से, उसको भी कुछ बदलें। जब तक ये नहीं करेंगे और जब तक आप कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुकद्दम नहीं रखेंगे, तो पाकिस्तान बेचारा ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। For more updates, subscribe now and press bell icon.